السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے لیے بہت فکر کی اور تمام امت کے لیے بہت روئے، تمام امت کے لیے بڑی تکالیفیں برداشت کی، اور لوگوں نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، لیکن سب کے ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے، خود پیٹ پر پتھر باندھے رہے، لیکن تمام امت کے لیے رزق آ رہا تھا۔ بہت روئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے یہودی لیکن ہے تو میرا امتی۔ اب کدھر گیا؟ ہم سارے کہتے ہیں کافروں کو، یہ جو مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو اللہ تباہ و برباد کرے، اکثر دعا کرتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر تباہ و برباد ہو جائیں تو جائیں گے کدھر؟ ایک غیر مسلم مر گیا، وہ کدھر گیا؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا؟ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اے امت محمدیہ، مفہوم ہے، اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں خیر امم ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرما دیا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پر بس نہیں بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کام کو انجام نہ دیا لعنت اور پٹکار کا موجب ہے۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت ان سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کے مخالفت کی اور حد سے نکل گئے، اور جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ اس آخری آیت کی مزید وضاحت احادیث ذیل سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جو لوگ خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق جل شانہ نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کی کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو۔ ہاں، بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بے وقوف نادان کا ہاتھ پکڑو اور اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالی شانہ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسے کہ پہلی امت پر لعنت کی گئی۔
حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت و قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ شانہ اپنے عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے کئی مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق کے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق کے بے پرواہی کی کیا ہے؟ اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور پھر ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو کر کے تشریف لے گئے، کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم دعا مانگو گے میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو میں اس کو پورا نہ کروں، اور پھر تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور ممبر سے اتر گئے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے تمام عالم کے تمام انسانوں کی جو کامیابی ہے نا وہ اس دین پر رکھی ہے۔ تمام عالم کے تمام انسانوں کی کامیابی اس دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے احکام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی فکر نہیں کرتے کہ ان لوگوں کو کیسے مسجد لے کر آئیں، ان لوگوں کو کیسے اللہ کا فرمان بردار بنائیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے گھر والوں کی کتنی فکر کرتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنیں، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، ہر چیز ان کے پاس میسر ہو، کسی کے محتاج نہ ہو۔ ہم ان کے لیے ہر طرح کی سہولت میسر کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ میرے گھر والے قبر میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تو یہ بھی سوچوں کہ ان کے لیے قبر بھی اچھا بنے، ان کے لیے حشر کا میدان بھی اچھا بنے، اور ان پر اللہ رحم بھی کرے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جب ہمارے گھروں میں آئیں گے، میرے بچے، میرے گھر والے، میرے محلے والے، میرے سارے بھائی اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اپنے گھر میں نافذ کریں گے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ گھر والے جائیں گے اور خوشی خوشی جنت میں جائیں گے۔ فکر تمام عالم کی کرنی ہے۔ ہم جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں، چاہے دکاندار ہو، چاہے نوکری ہو، چاہے گاڑی چلانا ہو، چاہے کوئی کاروبار ہو، چاہے ورکشاپ ہو، چاہے جو بھی شعبہ ہے جس میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کتنے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ آیا ان میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پر زندگی گزار رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کے زندگی میں ہیں؟ اب یہ طریقے اللہ کے احکام ان کے زندگی میں کیسے آئیں؟ اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے روز انہی نے ہمارے گریبان پکڑ لیے کہ تم تو یہ نیک عمل کرتے تھے، مجھے کیوں نہیں بتایا، پھر کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی دوستو، فرمایا کہ تمام عالم کی فکر کرو گے، اللہ رب العزت پہلے تیری زندگی تبدیل کریں گے، پھر ان کی زندگی تبدیل کریں گے۔ تو
میرے بھائی دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک ہم نے جو بھی زندگی گزاری، جیسے بھی گزاری، آج ہم سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ کے لیے میں گناہ نہیں کروں گا، تیرے بتائے ہوئے راستے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ انسان ہے، کمزور ہے، گناہ ہو جائے پھر توبہ، گناہ ہو جائے پھر توبہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کو اس امت کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ نیکی کرے، گناہ کرے تو کرے، نیکی بھی کر کے استغفار کرتی ہے۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، سارے بھائی کوشش کریں، آج سے ہم عہد کریں کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم تمام گناہوں سے خود کو بچا کے رکھیں گے۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے خوبصورت واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔